بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ البیوع کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احکام بیع غیر المسلمین، غیر مسلموں کی بے کی احکام۔ عنوان نمبر 63 ہے بیع غیر المسلمین، غیر مسلموں کے ساتھ بے کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے صحت بے کے لیے کہ متعاقدین مسلمان ہو، لہٰذا غیر مسلم کے ساتھ بھی بیع و شراء جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، خواہ غیر مسلم ذمی ہو، حربی ہو یا مستأمن ہو۔ لیکن بعض فقہا نے کچھ عوارض کی وجہ سے غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے سے منع کیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر عقد کی اہلیت اور صلاحیت نہیں، بلکہ وہ کچھ عوارض کی وجہ سے، اور وہ عوارض یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد یا تو مسلمانوں کی تذلیل کا سبب بنتا ہے، یا مقدسات اسلامیہ کی اہانت کا سبب بنتا ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں کافروں کی اعانت کا سبب بنتا ہے، یا اسلام اور مسلمانوں کی جو سیاسی مصالح ہے تو اس بے کی وجہ سے اس پر زد پڑتی ہے۔ تو ان عوارض کی وجہ سے فقہائے کرام نے غیر مسلموں کے ساتھ بے سے منع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان عوارض میں سے ہر ایک پر کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دینے والے ہیں۔ چنانچہ عنوان نمبر 64 ہے کہ کافر کو مسلمان غلام بیچنا، بیع العبد المسلم من الکافر، وہ بیع جس کو بعض فقہا نے منع کیا ہے اس لیے کہ اس میں مسلم کی تذلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان غلام کو کافر پر بیچنا۔ اس میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن یہاں پر فقہائے کرام کی مذاہب اور ان کی دلائل کی تفصیل کا موقع اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں غلام اور باندیاں شرعی طریقے سے موجود نہیں۔ عنوان نمبر 65 ہے بیع المصحف من غیر مسلم، قرآن کریم کی نسخے مصحف کی بیع غیر مسلم کو، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ بیع جس کو فقہا نے غیر مسلموں کے ساتھ اس لیے ناجائز کیا ہے کہ اس میں مقدسات اسلامیہ کی توہین ہے، تو اس میں مصحف یعنی قرآن کریم اور تفسیر اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کی بیع ہے غیر مسلم کو۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیع المصحف من الکافر باطل، کافر کو مصحف کی بیع باطل ہے، اور یہی حضرات حنابلہ کا قول ہے۔ حضرات حنفیہ اور حضرات مالکیہ فرماتے ہیں البیع صحیح ویؤمر باخراج عن ملکہ، کہ بیع تو صحیح ہے لیکن کافر کو امر کیا جائے گا کہ وہ اس مبیع کو اپنے ملکیت سے نکال دے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلى هذا الخلاف الكافر اذا اشترى مصحفا لا يصح الشراء عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اسی اختلاف پر کافر بھی ہے جب کافر کوئی مصحف قرآن خرید لے تو اس کی یہ شراء امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں، لأنه يستخف به فيرجع ذلك الى اذلال المسلمین، اس لیے کہ وہ اس کی توہین کرے گا، لہٰذا یہ شراء یہ مسلمانوں کی تذلیل کا سبب بن رہا ہے۔ وعندنا يصح شراؤه، ہمارے نزدیک شراء صحیح ہے، اس کا خریدنا صحیح ہے کافر کے لیے،
یعنی عقد اور شراء یہ جو ہے منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے لأنه ليس في عین الشراء من اضلال المسلمین شیء، اس لیے کہ نفسی خریداری میں مسلمانوں کی کوئی توہین نہیں ہے، خریدنے میں تو مسلمانوں کی کوئی توہین نہیں ہے۔ تو فرماتے وَكَلَامُنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ أَظْهَرُ، کہ اس سلسلے میں ہمارا جو مذہب ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَالْكَافِرُ لَا يَسْتَخِفُّ بِالْمُصْحَفِ، اس لیے کہ کافر وہ تو قرآن کی توہین نہیں کرتا، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ كَلَامٌ فَصِيحٌ وَحِكَمُهُ بَالِغَةٌ، اس لیے کہ اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ فصیح کلام ہے اور اس میں یہ حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن فلا یستخف بھی پھر بھی یہ اس کی توہین نہیں کرتا۔ لیکن ثم یجبر علی بیع المصحف، لیکن پھر کافر کو اس مصحف کی بیع پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ لأنہ لا يعظمه کما یجب تعظیمہ، جس طرح قرآن کی تعظیم ضروری ہے اس طرح اس کی تعظیم نہیں کرتا۔ وَإِذَا تُرِكَ فِي مِلْكِهِ يَمَسُّهُ وَهُوَ نَجِسٌ، اور جب اگر اس کو اس کافر کی ملکیت میں قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو چھوئے گا نجاست کی حالت میں اس کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المشرکون نجس، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لا یمسہ الا المطہرون، اسی لیے کافر کو مجبور کیا جائے گا کہ اس قرآن کو مسلمانوں پر بیچ دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس باب میں اصل وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قرآن کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی طرف سفر کیا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کے اندر ان الفاظ کا اضافہ بھی فرمایا ہے فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ دشمن اس کو حاصل کر لے گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ قرآن کریم کا مصحف کافروں کے ہاتھ میں پڑ جائے۔ اکثر فقہاء کرام نے اس کی علت یہ بیان کیا ہے کہ کافروں کے ہاتھ میں جب قرآن لگے گا تو اس میں قرآن کی اہانت، قرآن کی توہین کا اندیشہ ہے، لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور علت ذکر کی ہے، جس طرح کہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے امام طحاوی سے نقل کیا ہے، چنانچہ وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی امام سرخسی تعویلہ، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے ھذا ان یکون سفرہ مع جریدۃ خیل لا شوکۃ لہم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یعنی کو سفر میں لے جانا، اور جس میں ایسے سفر جس کے اندر گھوڑ سوار کم ہو، لا شوکۃ لہم، ان کا کوئی قوت ان کے پاس نہ ہو۔ ھذا ذکر محمد رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم اگر ایسی جماعت اور ایسا لشکر اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے کہ جن کے اندر گھوڑ سوار کم ہو، ان کی تعداد قلیل ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے افرادی، اور تو ان کے لیے لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ امام وذکر الطحاوی، آگے سرخسی فرماتے ہیں کہ امام طحاوی نے فرمایا ان ھذا النہی کان فی ذلک الوقت، یہ جو نہیں یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، لأن المصاحف لم تکثر فی ایدی المسلمین، اس لیے کہ اس زمانے میں مصاحف زیادہ نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے پاس، وَكَانَ لَا يُؤْمَنْ إِذَا وَقَعَتِ الْمَصَاحِفُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ أَنْ يَفُوتَ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، وہاں پر یہ خطرہ ہوتا تھا اگر دشمن کے ہاتھ میں قرآن پڑ جائے گا تو ہو سکتا ہے قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا مسلمانوں کے ہاتھ سے۔
اور اس طرح کا خطرہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے زمانے میں مصاحف بھی زیادہ ہے، قراء بھی زیادہ ہے۔ تو آگے امام طحاوی فرماتے وَلَوْ وَقَعَ مُصْحَفٌ فِي يَدِهِمْ لَمْ يَسْتَخِفُّوا بِهِ، اگر کفار کے ہاتھ میں مصحف چلا جائے اور اس کی اہانت نہیں کرتے، اس کی توہین نہیں کرتے، یعنی وَلَوْ وَقَعَ مُصْحَفٌ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر کفار کے ہاتھ میں مصحف چلا جاتا ہے تو وہ تو اس کی توہین نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن فہم یقرون بأن افصح الکلام بأوجز العبارات وابلغ المعانی فلا یستخفون به، وہ اگرچہ اس کو کلام اللہ نہیں مانتے لیکن اس کو فصیح کلام جس کے عبارات مختصر اور معانی بلیغ ہو اس طرح مانتے ہیں، لہذا اس کی توہین نہیں کرتے۔ کما لا یستخفون بسائر الکتب، گویا کہ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کا قول سرخسی نے ذکر کیا، امام طحاوی کا قول ذکر کیا، فرماتے ہیں لکنما ذکرہ محمد اصح، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ زیادہ اصح ہے۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ نہیں حضور کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، جب لشکر کی تعداد کم ہو، ان کے پاس قوت نہ ہو، تو ان کے اپنے ساتھ قرآن لے کے جانا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مُعَايِزَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ اور فرماتے امام سرخسی وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَامِةِ حِينَ ظَهَرُوا عَلَى مَكَّةَ، کہ جب کرامت نے اسی طرح کرامت نے یہ کام کیا جب انہوں نے مکہ پر حملہ کیا، جعلوا یستنجون بالمصاحف، تو وہ قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک استنجا کیا کرتے تھے، الی ان قطع اللہ دابرہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اسی لیے تو وَلِهَذَا مُنِعَ الذِّمِّيُّ مِنْ شِرَى الْمُصْحَفِ وَأُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ، اسی لیے تو ذمے کو مصحف خریدنے سے منع کیا جائے گا اور اس کو اس کی بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، جس طرح کما اجبر علی بیع عبد المسلم، جس طرح کے ذمے کو مسلمان غلام کے بے پر مجبور کیا جائے گا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے جو تعلیلات ذکر کی ہے، تو ان تعلیلات سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے جو منع فرمایا ہے تو منع اس وجہ سے کہا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی اہانت ہے، تو اسی سے فقہاء نے یہ بات مستنبط کی ہے، پھر وہ قرآن کریم کا مالک نہیں بن سکتے۔ لیکن حضرات شافعی اور حضرات حنابلہ رحمہ اللہ نے صرف مالک بننے کو اہانت کے حکم میں قرار دے کر انہوں نے کہا کہ مالک بننا ان کے لیے گویا کہ قرآن کریم کی اہانت ہے، لہٰذا اگر وہ قرآن کریم کی شرح کرتے ہیں وہ شرح سے منعقد نہیں ہوگی۔ حضرات حنفی اور حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ صرف مالک بننے میں قرآن کی اہانت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مالک تو بن سکتے ہیں لیکن ان کو ملکی ذالک پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر مصحف ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے تو کبھی کبھی یہ قرآن کریم کی اہانت کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جس طرح قرآن کریم کی عظمت کا حق ہے اس طرح قرآن کریم کا احترام نہیں کرتے، قرآن کریم کو بغیر پاکی کے وہ چھوئیں گے تو اس لیے ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ قرآن کریم کو بیچ دے۔ اب یہ جو علت حضرات حنفیہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے تو یہ علت اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر یہ جو ممنوعات ہے جس کی وجہ سے ان کو مجبور کیا جائے گا، اگر ان ممنوعات کا اندیشہ نہ ہو، ان محظورات کا اندیشہ نہ ہو تو پھر قرآن کریم ان کے قبضے میں ان کے ہاتھ میں باقی بھی رہ سکتا ہے جب ان سے اسلام لانے کی امید ہو۔ اسی لیے تو حضرات حنفیہ اور شافعیہ نے کافر کو تعلیم قرآن کی اجازت دی ہے، چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ سیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حربی یا کافر مسلمان سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سکھاؤ، تو
اس کو سکھانے یا دین کو سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لعل اللہ یقلب قلبہ، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کا دل پلٹ دے. امام سرخسی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں الا تری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ علی المشرکین، کہ آپ علیہ السلام مشرکین پر قرآن پڑھا کرتے تھے. وبی عمر، اور آپ کو یہی حکم تھا کہ مشرکین کو قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر پہنچاؤ ما انزل الیک، وہ وحی جو تیری رب کی طرف سے نازل ہوئی. اب یہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو پہنچانے کا حکم دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگ وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے مسلمان اور کافر کی تعلیم کا فرق نہیں کیا. سیکھنا مسلمان کو سکھانا ہو یا کافر کو سکھانا ہو، جب غیر مخاطبین، فرماتے ہیں کہ جب غیر مخاطبین یعنی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم اس امید سے کہ جب مسلمانوں کو اس قرآن کے ذریعے سے خطاب کیا جائے وہ قرآن پر عمل کر لیں گے، تو اس امید سے مسلمانوں کو، اس نیت سے مسلمانوں کی تعلیم دینا یہ مستحب ہے. تو فرماتے فَلَأَن يُنْدَبَ إِلَىٰ تَعْلِيمِ الْمُخَاطَبِينَ رَجَاءَ أَن يَهْتَدُوا بِهِ وَيَعْمَلُوا كَانَ أَوْلَىٰ. تو فرماتے ہیں کہ جو اصل مخاطبین یعنی مشرکین کو تعلیم دینا اس امید سے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، قرآن پر عمل کر، یہ تو بدرجہ اولا مستحب ہونا چاہیے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر محمد عن ابی حنیفہ انہ لا بأس بتعلیم الحربی والذمی القرآن والفقہ. امام محمد نے امام صاحب سے نقل کیا ہے کہ حربی اور ذمی کو قرآن اور فقہ کی تعلیم جائز ہے، اور اس نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا امام محمد رحمہ اللہ نے. حماد ابن سلمہ عن حبیب المعلم سے روایت کرتے ہیں قال سألت الحسن، میں نے حسن رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اعلم اولاد اہل ذمۃ القرآن، کہ میں کیا ذمیوں کی بچوں کو قرآن سکھا سکتا ہوں؟ قال نعم، تو حسن نے فرمایا ہاں. الیسوا یقرؤون التوراۃ والانجیل وهو من کتاب اللہ، کیا وہ قرآن تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے؟ قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللہ، کہ اس گویا کہ امام طحاوی نے بھی اس آیت سے استدلال کیا کہ مشرکین کو قرآن کی تعلیم جائز ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کر لے تو اس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو اللہ کا کلام تب سنے گا جب کوئی سنانے والا ہوگا. تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو قرآن کی تعلیم دینا جائز ہے. شعیب ابن ابی حمزہ عن الزہری عن عروہ ان اسامۃ بن زید اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کہ فرمایا اسامہ ابن زید نے کہ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ایک مجلس سے ہوا جس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ عبداللہ ابن ابی، مجلس میں عبداللہ ابن ابی تھے. فَدَعَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ وعلمهم القرآن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو قرآن کی تعلیم دی. تو کافر کا مصحف کو چھونا دوسرا مسئلہ، کافر مصحف کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا. امام محمد رحمہ اللہ نے غسل کے بعد اس کی اجازت دی. چنانچہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں وروی عن ابی یوسف انہ لا یترک الکافر ان یمس المصحف، امام یوسف سے روایت ہے کہ کافر کو قرآن کو چھونے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گی، اجازت نہیں دی جائے گی. لأن الکافر نجس، اس لیے کافر پلید ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے چھونے سے اس کو دور رکھا جائے گا. وقال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے لا بأس به اذا اغتسل، جب غسل کر لے پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لأن المانع والحدث
اس لیے کہ قرآن کریم کے چھونے سے جو مانع ہے وہ حدث تھا اور وہ غسل سے ختم ہو گیا۔ وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ فِي قَلْبِ لَا فِي يَدِهِ، اور ابھی جو باقی ہے وہ تو اعتقاد کی نجاست باقی ہے اور وہ تو اس کے دل میں ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عثمان غنی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قصے کے بارے میں، اور اس میں یہ ہے کہ فلما یئس عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے، فقال اعطونی هذا الكتاب الذي عندكم فاقرؤه، وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دے تاکہ میں اس کو پڑھ لوں۔ فقالت اخته، تو حضرت عمر کی بہن نے کہا انک رجس، کہ تو ناپاک ہے، ولا یمس الا المطہرون، اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر پاک لوگ۔ فقم فاغتسل او توضا، جا غسل کر یا وضو کر۔ قال فقام عمر فتوضا ثم غسل الكتاب، عمر اٹھ گئے، اس نے وضو کیا اور پھر کتاب اللہ کو لے لیا۔ فقرأ طٰہٰ، تو سورہ طٰہٰ کو شروع کیا، حتى انتہى الى قوله اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بہرحال اس آیت کریمہ تک سورہ طٰہٰ کو پڑھ لیا اور اس کا دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت کو ابن سعد نے اسحاق ابن یوسف الازرق سے روایت کیا ہے اور وہ ثقہ ہے، اور لیکن وہ اس کو روایت کرتے قاسم ابن عثمان البصری سے، اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور جمہور نے اس کی تضعیف کی ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک جو باتیں ہم نے ذکر کی اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کافر سے اسلام کی امید ہو اور کافر سے اسلام یعنی قرآن کریم کی اہانت اور توہین کا اندیشہ نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ کی قول کے مطابق اس کے ہاتھ میں قرآن چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرات حنفیہ کا جو قول پہلے ذکر ہوا کہ کافر کو مصحف کی بیع تو جائز ہے لیکن اس کو اس کی ملکیت کی ازالے پر مجبور کیا جائے گا، تو یہ قول عام احوال پر محمول ہے، یعنی عام احوال میں ان سے قرآن کریم کی توہین کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا جس حالت میں اس قسم کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حکم یہ تو قرآن کریم کا جو عربی نسخہ ہے اس کے بارے میں ہے، جہاں تک قرآن کریم کی تراجم کا معاملہ ہے یا تفاسیر کا تو بعض فقہا نے اس کو بھی مصحف کے حکم میں داخل کر دیا، اس طرح کتب حدیث اور فقہ کے بارے میں بھی اس کی صحت بیع کے بارے میں بھی فقہاء کرام کا اختلاف ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر معاملہ آسان ہے، وہ زیادہ سنگین نہیں ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا چھونا وہ تو بغیر طہارت کے بغیر پاکی کے بھی جائز ہے، ناپاکی کی حالت پہ بھی ان کتابوں کا چھونا جائز ہے، لہٰذا کافر کے ہاتھ میں اور کافر کے قبضے میں چھوڑنے میں وہاں پہ کوئی مانع موجود نہیں ہے، صرف اور صرف ایک مانع، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی توہین ہے۔ لہذا جب توہین کا بھی اندیشہ نہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ پھر کافر کو قرآن کے علاوہ جو کتب تراجم، کتب تفسیر، کتب دیگر اسلامی کتابیں ہوں تو اس کی مالک بننے سے نہ روکا جائے، خصوصاً جب اس سے یہ امید کی جاتی ہو کہ جب یہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے ان کے محاسن پر اس کو اطلاع ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کو اسلام کی طرف اس کا میلان ہوگا، تو اگر اسلام کی امید اس سے کی جاتی ہو تو پھر تو بالکل اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ السلام علیکم۔